بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل تنزح البئر الصغيرة بوقوع نجاسة وإن قلت من غير الأرواث كقطرة دم أو خمر۔ نئی فصل شروع ہو رہی ہے، یعنی ہاذا فصل، یہ فصل ہے۔ تنزح البئر الصغيرة، تنزح نکالا جائے گا، البئر الصغيرة چھوٹے کنویں سے پانی، بے وقوع نجاست، نجاست کے پڑ جانے سے، نجاست کے گر جانے سے، یعنی اگر کنواں چھوٹا ہو اس میں نجاست گر جائے تو پورے کنویں سے سارے کنویں سے پانی نکالا جائے گا۔ صغیرہ سے مراد یہ کہ وہ کنواں داہ در داہ سے چھوٹا ہو، یعنی اس کے اوپر والا جو حصہ ہے وہ 15 فٹ لمبا اور 15 فٹ چوڑا نہ ہو، یا اتنی گولائی نہ ہو۔ اور ایسے چھوٹے کنویں میں اگر نجاست گر جائے، کتنی نجاست؟ وَإِن قلت، اگرچہ وہ نجاست تھوڑی ہو، من غیر الارواث، ہاں لید کے علاوہ، یعنی گھوڑے، خچر یا گدھے کی جو لید ہوتی ہے ان کو چھوڑ کر، ان کے علاوہ جو نجاست اگرچہ تھوڑی ہو وہ اس کنویں میں گر جائے۔ اب اس تھوڑی نجاست کی آگے مثال دے رہے ہیں، کا قطرۃ دم او خمر، جیسا کہ خون یا شراب کا قطرہ، یعنی شراب یا خون کا قطرہ اگر چھوٹے کنویں میں گر جائے تو چھوٹے کنویں کا پورا پانی نکالا جائے گا۔ اب اگرچہ کنویں مفقود ہیں تو یہی مسئلہ ہمارے گھروں میں عام طور پر جو پانی کی ٹینکیاں ہوتی ہیں ان پہ بھی یہی لاگو ہوگا، کیونکہ وہ چھوٹی ہوتی ہیں، داہ در داہ نہیں ہوتی، 15 x 15 فٹ نہیں ہوتی، تو ایسی ٹینکیوں میں، مسجد کے یا گھروں کی ٹینکیوں میں اگر نجاست کا تھوڑی سی بھی نجاست ان کے اندر گر جائے تو پوری ٹینکی کو خالی کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر شراب کا یا خون کا یا پیشاب وغیرہ کا کوئی قطرہ اس ٹینکی میں گر گیا تو اس ٹینکی کے پورے پانی کو نکالا جائے گا۔ صاحب کتاب آگے فرماتے ہیں وَبِوَقُوعِ خِنزِيرٍ وَلَوْ خَرَجَ حَيًّا، یعنی وہی مسئلہ آگے چلا رہے ہیں کہ چھوٹے کنویں کے سارے پانی کو نکالا جائے گا اگر وَبِوَقُوعِ خِنزِيرٍ، اور خنزیر کے گر جانے سے، وَلَوْ خَرَجَ حَيًّا، اگرچہ وہ زندہ نکل آیا ہو، وَلَمْ يُصِبْ فَمُهُ الْمَاءَ، اور نہ پہنچا ہو اس کا منہ پانی تک، یعنی اگر چھوٹے کنویں میں خنزیر گر جائے اور وہ زندہ نکل آئے اور اس کا منہ بھی نہ ڈوبا ہو تو پھر بھی کنویں کے سارے پانی کو نکالا جائے گا، اس لیے کہ خنزیر جو ہے وہ نجس العین ہے، اس کا جسم بھی ناپاک ہے، اس کا گوشت بھی ناپاک ہے، اس کا تھوک وغیرہ بھی ناپاک ہے۔ وَبِمَوْتِ كَلْبٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ آدَمِيٍّ فِيهَا، اب ایک اور صورت، یعنی تیسری صورت بتا رہے ہیں کہ اس سے بھی کنویں کے سارے پانی کو نکالا جائے گا۔ ایک یہ بتائی کہ اس میں تھوڑی سی بھی اگر نجاست گر جائے تو چھوٹے کنویں کا سارا پانی نکالا جائے گا۔ دوسری یہ بتائی کہ اگر خنزیر اس میں گر گیا
اور اگرچہ زندہ نکل آیا ہو اور اس کا منہ بھی نہ ڈوبا ہو، پھر بھی چھوٹے کنویں کے سارے پانی کو نکالا جائے گا۔ اب تیسری یہ بتا رہے ہیں وَبِمَوْتِ كَلْبٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ آدَمِيٍّ فِيهَا، اور مرنے سے کتے کے یا بکری کے یا آدمی کے فیہا اس کنویں میں، یعنی کنویں میں آدمی، بکری یا کتا مر جائے، گرا اور مر گیا تو پھر پورے کنویں کے سارے پانی کو نکالا جائے گا۔ وَبِانْتِفَاخِ حَيَوَانٍ وَلَوْ صَغِيرًا، اور حیوان یعنی کوئی کسی بھی حیوان، کسی بھی چھوٹے جانور کے پھٹ جانے سے، وَبِانْتِفَاخِ حَيَوَانٍ، اور پھٹ جانے سے حیوان کے، وَلَوْ صَغِيرًا، اگرچہ چھوٹا ہو، یعنی کوئی چھوٹا جانور تھا اور وہ پانی میں گر گیا، تو پانی میں گرا، مر گیا اور پھر پھٹ گیا، یعنی اس کا پیٹ پھٹ گیا، تو پھر بھی پورا پانی نکالا جائے گا، اس لیے کہ اس سے نجاست پھیل جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ 3-4 صورتیں بتائیں کہ اگر چھوٹے کنویں میں یعنی 10 سے کم والے کنویں میں نجاست گر جائے، تھوڑی سی بھی نجاست ہو وہ گر جائے، یا خنزیر اس میں گر جائے اور زندہ نکل آیا ہو، اگرچہ وہ زندہ نکل آیا ہو اور اس کا منہ اس پانی میں نہ گیا ہو، کتا مر گیا ہو، بکری مر گئی ہو، آدمی اس کے اندر مر گیا ہو، یا کوئی چھوٹا جاندار بلی یا مرغی وغیرہ گری اور گر کر مر گئی اور پھٹ گئی، تو ان تمام صورتوں میں کنویں کا پورا پانی نکالا جائے گا۔ وَمِئَتَا دَلْوٍ لَوْ لَمْ يُمْكِنْ نَزْحُهَا، وَمِئَتَا دَلْوٍ، اور 200 ڈھول، مئتا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اصل میں تھا مئتان، تو اضافت کے وقت یہ قاعدہ ہے نحو کا کہ اضافت کے وقت نون گر جاتی ہے، اس لیے نون کو گرا دیا، تو 200 ڈھول نکالے جائیں گے، لو لم یمکن نزحها، اگر پورے پانی کو نکالنا ممکن نہ ہو، یعنی ایسا کنواں ہے کہ جس کا پانی نکلتا ہی نہیں نکلتا رہتا ہے، جس کے اندر چشمہ وغیرہ ہے، اب اس کا پورا پانی نہیں نکالا جا سکتا، تو درج بالا جو صورتیں ہیں اس میں اگر نجاست گر جائے، خنزیر گر کر نکل آیا ہو، کتا، بکری، آدمی مر گیا ہو، یا پھر کوئی چھوٹا جانور مر کر پھٹ گیا ہو، تو اس صورت میں اس کنویں سے 200 ڈھول نکالے جائیں گے، یعنی اب پورا پانی تو نکال نہیں سکتے، تو 200 ڈھول نکالیں گے، اور یہ جو ڈھول ہوں گے یہ درمیانے طریق پر ہوں گے جو اس کنویں پر جو استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کنویں پر بہت بڑے ڈھول بھی استعمال ہوتے ہوں، چھوٹے بھی، یعنی عام طور پر بالٹیاں وغیرہ اگر آج کل کہیں ہیں بھی تو بالٹیاں وغیرہ استعمال کی جاتی ہیں، تو وہاں اگر بڑی بالٹیاں بھی استعمال کی جاتی ہیں، چھوٹی بالٹیاں بھی استعمال کی جاتی ہیں اور درمیانی بھی، تو یہ جو 200 بالٹیاں یا 200 ڈھول جو نکالے جائیں گے، یہ درمیانی بالٹیاں نکالی جائیں گی۔ آگے مسئلہ یہ بتایا کہ وَإِن مَاتَ فِيهَا دَجَاجَةٌ أَوْ هِرَّةٌ أَوْ نَحْوُهَا لَازِمَ نَزْحُ 40 دَلْوًا۔ وَإِن مَاتَ فِيهَا، اور اگر مر جائے کنویں میں، دجاجتن مرغی، او ہرتن یا بلی،
اور یہ پھٹے نہ، کیونکہ ان چھوٹے جانوروں کے پھٹنے کا پیچھے مسئلہ بے انتفاق حیوان میں بتا دیا گیا ہے، اور اس صورت میں یا تو پورا پانی نکالا جائے گا یا 200 ڈھول نکالے جائیں گے۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ صرف یہ چیزیں کنویں میں مر گئیں، وَإِن مَاتَ فِيهَا دَجَاجَةٌ أَوْ هِرَّةٌ، اور اگر مر گئی کنویں میں مرغی یا بلی، او نحوہما، یا ان کی طرح کے جانور، یعنی ان کی طرح جسامت رکھنے والے جانور، لازم نضح 40 دلوا، لازم ہے، ضروری ہے، پاک کرنا، ضروری ہے نکالنا 40 دلون، 40 ڈھول، یعنی اگر بلی یا مرغی کنویں میں گری، پھٹی نہیں، مر گئی صرف، تو پھر 40 ڈھول نکالے جائیں گے۔ اب یہ اور اوپر 200 جو ڈھول بتائے تھے، یہ تب ہوں گے جب جو چیز گر رہی تھی وہ چیز نکالنے کے بعد جب ڈھول نکالے جائیں گے، یعنی مرغی گری اور وہ مر گئی، اب مرغی پڑی ہوئی ہے اور کوئی شخص ڈھول نکال رہا ہے، تو پھر وہ کنواں پاک نہیں ہوگا، بلکہ مرغی کو یا بلی کو نکال کر کنویں کو صاف کرنا ہوگا، تب پاکی حاصل ہوگی۔ اسی طرح عام طور پر اگر کسی گھروں میں جو ٹینکیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں یا مسجدوں میں، ان میں بھی مرغی یا بلی وغیرہ کوئی ایسی چیز مر گئی، تو چونکہ یہاں ڈھول وغیرہ کا رواج نہیں ہوتا، یا ایسی چھوٹی چھوٹی ٹینکیاں جو ہیں، تو پھر ان کا پورا پانی جو ہے وہ نکالا جائے گا۔ وَإِن مَاتَ فِيهَا فَارَةٌ أَوْ نَحْوُهَا لَازِمَ نَضْحُ 20 دلوا۔ اب ایک اور صورت بتا رہے ہیں کہ اور اگر مر جائے کنویں میں چوہا، او نحوہا، یا اس کی مثل، یعنی جسم رکھنے والا، چوہے کی طرح جسم رکھنے والا، چوہے کی جسامت والا جانور، لازم نضح 20 دلوا، تو لازم ہے نکالنا بھی 20 ڈھول، تو 20 ڈھول نکالنا لازم ہے، یعنی اگر کنویں میں چوہا یا چوہے کی جسامت رکھنے والے چھوٹے چھوٹے جانور اگر مر جائیں تو پھر 20 ڈھول نکالے جائیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ طَهَارَةٌ لِلْبِئْرِ وَالدَّلْوِ وَالرِّشَاءِ وَيَدِ الْمُسْتَقِي۔ اب یہ سب پیچھے جتنے بھی مسائل بتائے، جتنے بھی صورتیں بتائیں، ان سب کے لیے یہ بات بتا رہے ہیں کہ وَكَانَ ذَلِكَ طَهَارَةً، یہاں طہارتن نہیں طہارتن آئے گا، اس لیے کہ یہ طہارتن کانا کی خبر بن رہا ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ طَهَارَةً، اور یہ جو ڈھول نکالنا ہوگا، چاہے 20 ڈھول نکالے یا 40 نکالے یا 200 نکالے، یہ ڈھول نکالنا طہارتن للبئر، یہ کنویں کے لیے بھی پاکی ہوگی، والدلو، ڈھول کے لیے بھی پاکی ہوگی، والرشائے، رسی کے لیے بھی پاکی ہوگی، وید المستقی، اور نکالنے والے کے ہاتھ کی بھی پاکی ہوگی، یعنی جب 40 ڈھول یا 20 ڈھول یا 200 ڈھول جب نکالے جائیں گے تو رسی، ڈھول، نکالنے والے کا ہاتھ، کنواں، سب کے سب پاک ہو جائیں گے، یعنی الگ سے رسی کو، ڈھول کو، ہاتھوں کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ تو جیسے ہی ڈھول مکمل ہو جائیں گے،
ڈھولوں کا نکالنا مکمل ہوگا، گنتی پوری ہوگی، یہ چیزیں خود بخود پاک ہو جائیں گی۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔